السلام علیکم تریشکم کی فور اور بہت زیادہ تھرلنگ اور بہت زیادہ مزے کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں. تو اس ناول میں اگر بیچ میں گیپس آئے تو آپ نے برداشت کرنے ہیں کیونکہ یہ ناول صرف یوٹیوب پہ آ رہا ہے. تو کبھی کبھی لانگ بھی ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، بہت زیادہ 2 ایپیسوڈ جتنی تو آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت لانگ ہے، تو جلدی سے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے. تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا، تبصرے سب کیا کریں، لائک بھی ضرور کیا کریں. تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹس سٹارٹ. پتا چلا تجھے صبح گیا تھا نا تو اس کے گاؤں، اس درندے کا پتا چلا کیوں ونی ہوئی، کیوں اسے ایسی دردناک سزا دی گئی. شارجہ جانے سے پہلے دراب نے اگلی دوپہر ہی یزدان سے آتے ہی پوچھا. وہ اس کی جیوز آبسیشن سٹور ہی آیا کیونکہ سکھی اس کی تکلیف کے پیش نظر فجر کے وقت ہی اس کے گاؤں نکل گیا تھا، لیکن واپس اسے سٹور پر کچھ اہم کام تھا تو دراب کو انفارم کیے بنا ہی سیدھا جیوز آبسیشن آ گیا. مطلوب آدمی جس سے اس چودھری کا اتا پتہ چلتا وہ کسی علاج معالجے کے لیے بیرون ملک گیا ہے، 1 ہفتے بعد واپس آئے گا، اسی لیے انتظار کرنا ہی ہوگا تجھے. سکھی نے اس کے لیے ناشتہ منگوا لیا کیونکہ جانتا تھا کل سے دراب نے کچھ نہیں کھایا، نہ جانے وہ زندہ کیسے تھا. اس کی فیوریٹ دیسی گھی کی چوری، مگر آج دراب کو اس کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی. الٹا وہ اکتا کر پرے کیے صرف یزدان کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا. روبی پرپل شرٹ کے ساتھ بینگ پین کے ہمراہ کچھ ضروری ایسیسریز کیری کیے، پیروں میں ڈبل مونک سٹریپ پہنے چڑھائے. دراب بزنس مین لک میں غضب ڈال رہا تھا، پر آہ اس کی حسین و فتین کی اجری آنکھیں، چہرہ بے داغ سہی پر آنکھیں خوب کل کے ایک گرہن لگنے لگی تھیں. کل سے ایک گرہن لگنے لگی تھی. بہت معمولی بڑی بیئرڈ جس کو بے ترتیب چھوڑا گیا تھا تاکہ چہرے پر بلی لگے، گھنی بویں اور سیاہ سر کے گھنے بال اسے براق جدون سے وراثت ملے تھے. المختصر وہ سج دج کر بھی خود کو دھتکارا ہوا اور اجڑا لگ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس گاؤں کے. بول سکھی. دراب کے سوال پر یزدان نے لہجہ بر نظر پھیری. وہ کسی کو آخری وقت بد دعائیں دیتی سنائی دی تھی. یزدان نے نظریں چراتے سرگوشی کی جس پر دراب نے اذیت ناکی سے مسکرا کر اپنے والیٹ میں ہمیشہ رکھی قیمتی شے اپنے ہاتھ میں لی. وہ پھول جیسا پینڈنٹ اپنی ہتھیلی میں پھیلا کر ویران آنکھوں کے روبرو کیا. میرے پاس اس کی صرف ایک نشانی ہے، اس کا نیکلس. اگر وہ سچ میں مر گئی تو کیا اس نشانی کے سہارے میری ساری زندگی کٹ سکتی ہے سکھی؟ ہرگز نہیں. میری زندگی کا مقصد پچھلے 7 سال سے اس کی تلاش ہے، اور جب یہ مقصد ہی نہ بچا تو میرے بچے رہنے کا جواز ہی نہیں رہے گا. اس کے گاؤں کے لوگوں نے آخری بار اسے دیکھا سنا تو وہ مجھے ہی کوس رہی ہوگی، یقیناً ٹھیک بد دعائیں دے رہی تھی. میں اسی لائق جو تھا، میرے جیتے جی اس پر کیسے کیسے قہر ٹوٹ گئے اور میں بدبخت ناکام و نامراد ہوتا گیا. اسے مجھ سے بہت دور کر دیا گیا. اسے کوئی تو کہے سکھی. دراب حیدر مر نہیں رہا، اس کی بد دعا چاہیے. بد دعا کی بنا اگر مجھے موت بھی نہ آئی تو میں کیا کروں گا؟ میں چاہ کر بھی مر نہیں پایا. اتنے عرصے سے، پچھلے 7 سال سے موت اور زندگی کے بیچ ہچکولے کھا رہا ہوں. کیا میں اتنی بری طرح برباد ہونے کا مستحق تھا؟ اس نیکلس کی پینڈنٹ پر دراب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر گرا تو اس میں جڑا ہوا سیاہ خیرہ اس آنسو کو خود پر روک گیا. یہ وہی پینڈنٹ تھا جو دراب نے اسے نکاح پر واحد قیمتی شے سونپی، اور خودداریت کی ملکہ لیزے نور وہ بھی اسے اسی کے پہلو میں چھوڑ گئی، اسے ایک رات کا ثبوت بنا کر اس کے بستر پر، جو رات اب تک دراب کے سینے کا خنجر بنی پیوست تھی. میں تیری ہر تکلیف جانتا ہوں. 1 ہفتہ بس دراب، سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو جا کر اپنے کام مکمل کر، بھروسہ رکھ میں تیری لیزے کو صحیح سلامت تیرے پاس لاؤں گا. یزدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ جماتے دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھ سے پھر سے ٹپکتا آنسو پونجا تھا. دراب حیدر کے لیے اس وقت زندگی پھندا تھی، پر اسے سکھی پر اعتبار کرنا ہی تھا. تیری امید کے سہارے پھر سے سانس بھر رہا ہوں. یاد رکھنا یہ آخری آپشن ہے میری سلامتی کا. دراب فیصلہ کن ہوئے خود سے سارا ماتم اتار پھینکے اٹھا اور بنا نظر ملائے وہاں سے تیز قدم عبور کیے نکل گیا، جبکہ یزدان پر بھی لمحہ بلمحہ باری کر گیا. وہیں لنچ تک تھوڑی ہمت فہمیدہ صاحبہ نے کرتے ہی سلوا کو اپنے پاس بلایا، جو فوری آئی بھی اور ٹھیک نانو کے پہلو میں آ بیٹھی. ساری توجہ انہیں دیے دیکھنے لگی. میری بات تحمل سے سننا پتر. میں جان چکی ہوں کہ تم نے شاکر و سلمان کے ڈر میں سکھی کے رشتے سے انکار کیا تھا. اب یہ مت پوچھنا کیسے، اور دل پر مت لگانا میری جان. تو ہفتہ لے سوچنے کے لیے، پر اپنے دل کی رضا بتا مجھے. اگر تیرے دل میں یزدان کے لیے ذرا بھی نرم جذبہ ہے جو تجھے لگتا ہے آگے چل کر محبت بن سکتا ہے، تو اپنے ان خود غرض رشتہ داروں کے سبب اپنی خوشی داؤ پر مت لگانا. تیرے ابا کو قابو کرنا میرا کام ہے. یہ سب سنتے سلوا کے چہرے پر لاکھوں رنگ لہرائے.
فکر، اضطراب، پریشانی پر اختتام سلوا نے نم آنکھیں جھکا کر دی جان کے گلے لگ کر کیا۔ وہ کچھ نہ بولی، پر فہمیدہ کو کچھ تسلی ہوئی کہ سلوا کا وہ انکار اس کی مرضی سے نہ تھا، سو وہ سلوا کو کچھ دن سوچنے کے لیے دے گئیں۔ پر سلوا یہ کبھی نہ بھول سکتی تھی کہ یزدان نے اسے یہ کہا کہ وہ رشتہ صرف بابا اور دی جان کی خوشی کے سبب تھا، سو لگتا نہیں تھا سلوا جلد اقرار کرتی۔ اگلا ایک ہفتہ ان کہیں تلاش میں گزر گیا۔ ہر رات دراب حیدر جتون پر باری رہی، جیسا کہ 7 سالوں سے وہ اذیت کی بٹی میں سلگ رہا تھا۔ ہر صبح لیزے تکلیف دہ خواب سے جاگتی اور حوصلے کے لیے باران کی آسودہ باہیں ملتی، اس کے سکون بخشتے پیارے لبوں کے بوسے ملتے جو اسے پورا دن گزارنے کی ہمت دیتے۔ سکھی نے اپنا وعدہ ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی۔ وہ خود لیزے کے آبائی گاؤں گیا۔ وہاں چودھری شمشیر کا پتہ ملا، مگر یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کچھ اہم کام سے سیالکوٹ گیا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے لیزے کا ونی نکاح ہوا، اور 2 دن مزید پھر یزدان کو اس کا انتظار کرنا پڑا۔ فہمیدہ اور سجاول اندر ہی اندر نکاح کی تیاریاں کرتے رہے، مگر یزدان کا سرد رویہ اور سلوا کی چپ اور لاپرواہی بھی دیکھتے رہے، اور یہی سوچتے رہے کہ ان 2 الگ الگ بد دماغ لوگوں کو ملوا کر کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کرنے والے۔ پھر ہفتہ اسی شش و پنج میں گزرا۔ نرمین اور براق جدون کچھ سنبھلے، کیونکہ سکھی کی دی تسلی کا اثر تھا کہ دراب شارجہ جا کر 3-4 دن وہاں کا کام بھی دیکھ کر آ گیا، اور بظاہر اس کی تکلیف بھی کم ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر لیزے کی سچی بربادی کی اور موت کی جھوٹی صحیح پر خبر گن بنی چاٹ رہی تھی۔ تو گیا گاؤں یا ابھی تک یہیں پھیلا ہوا ہے؟ دراب جو کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا، ایک ہاتھ سے فون کا سپیکر آن کیے داڑا، جس پر اپنے لیب کا اختتامی کام مکمل کرتا یزدان منہ بسور گیا، کیونکہ ہڑبڑاہٹ میں اس کا ہاتھ لگنے سے پورا ایسے چھلک کر نیچے زمین پر گر گیا۔ پھر یزدان نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ چودھری شمشیر ہی وہی آدمی تھا جس نے وہ سب ظلم کیا اور وہ اسی سے ملنے جا رہا ہے۔ ڈرا دیا خبیث۔ یار لیب کا کام بھی تو ضروری ہے، ایگزیبیشن سر پر آ چکی ہے، جا رہا ہوں، میرے باپ بس گاڑی سروس کے لیے گئی تھی، آلے میں نکلتا ہوں۔ یزدان نے ریک کھولے، وہاں اپنا لیٹسٹ ڈائمنڈ نیک پیس لا کر میں رکھا، اور ساتھ دراب کو بھی تنتناتے جواب دیا۔ مقابل اپنے ڈر اور روب کی تسکین مختصر سی ہیزل براؤن آنکھوں میں چمکی۔ تیری گاڑی گئی باڑ میں، میری لے جا پر نکل۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت ہو رہا ہے۔ اگر مجھے ایک کلائنٹ سے ارجنٹ ملنے جانا نہ ہوتا تو میں تیری جیسی آلسی پن سے پہلے پہنچ چکا ہوتا لیزے کے مجرموں کو زندہ آگ لگانے۔ نکل فوراً سکھی۔ دراب کا بس چلتا تو سکھی کو اس لاپرواہی پر ریزہ ریزہ کر ڈالتا، اس دیری پر۔ یزدان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ فون بند کر، میرے دماغ کا دہی نہ کر دراب، تجھ سے زیادہ جلدی ہے مجھے۔ یزدان نے سخت غصے سے اسے ڈپٹ کر کال ہی آف کر دی، پر دگنا غصہ چوروں کی طرح لیب میں گھستی سلوا کو دیکھ کر چڑھا۔ آپ یہاں کیسے آئیں اور کیوں؟ آپ کو نہیں پتا میری لیب میں جگہ جگہ کیمیکلز رکھے ہیں؟ فرش پر بکھرے نائٹرک ایسڈ پر نگاہ پڑتے ہی یزدان نے سلوا کا بے اختیار پہلی بار ہاتھ پکڑتے بروقت اسے اس جگہ سے پرے کیا جو توازن برقرار نہ رکھتی۔ اس کی بازو پر ہاتھ کیا، انگلیوں کی ناہن بلی کی طرح گاڑ بیٹھی۔ وہ دیجن کل بتا رہی تھی کہ آپ کوئی نیا جیولری پیس بنا رہے ہیں، بس ایک پکچر لینی تھی سٹونز کی۔ فوری اس کی توانا سخت بازو سے اپنا ہاتھ ہٹائے، تمتماتے چہرے کی رعنائی چھپائے، کافی سارا فاصلہ بنا کر یہ بیکار عذر دیے۔ یزدان کے ماتھے پر لاتعداد بل ڈال گئی، کیونکہ پکچر کے لیے سلوا کے پاس فون تو تھا نہیں۔ آپ جانتی ہوں گی کہ ایک جیولری ماسٹر اپنا ہر اسپیشل کام سیکرٹ رکھتا ہے، ایون سٹونز بھی، جب تک اس کا پروجیکٹ لانچ نہ ہو۔ پھر آپ کی صلاح یعنی سی خواہش کا مقصد؟ یونیاں چڑھائے ہی یزدان نے مقابل جمی کھڑی اس موم کی گڈی کو اپنے لہجے میں جلال ملاتے لتاڑا۔ وہ یزدان سے پہلے ہی بہت ڈرتی تھی، اوپر سے اس وقت وہ سیاہ آنکھوں میں ہفکی بھرے کھڑا اور دہشت ناک لگا۔ مجھے بس ان سٹونز کو دیکھنا تھا، سنا ہے آپ بہت نایاب ہیرے استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو میری یہ حرکت بری لگی تو معاف کر دیں، میں آپ کے پروجیکٹ کو وائرل تھوڑا کرنے لگی ہوں۔ مقابل کی سرد نگاہ کا اثر تھا کہ سلوا کی زبان جو دیجان اور ماموں کے سامنے کبھی رکتی نہ تھی، چلتے چلتے پھر تھم رہی تھی۔ مقابل اس آدم بازار شخص کے انداز بھی ذرا نرم پڑے۔ مجھے اپنا کام لانچنگ سے پہلے دکھانا پسند نہیں۔ آپ دیجان کی لاڈلی ہیں سلوا، بس تبھی یہ حرکت معاف کر رہا ہوں، پہلی اور آخری، میری اس لیب سے دور رہیں۔ نرم لب اللہجے میں سنجیدگی سے کہے۔ وہ اسے پیچھے ہٹ کر باہر کا راستہ دکھا کر اپنی نظروں کا زاویہ اس ماہ پیکر سے ہٹا گیا۔
کہ آپ کام کریں، میں آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گی، ویسے بھی دی جانا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کل ابا جی مجھے واپس لینے آ جائیں۔ اپنے جانے کی یہاں خبر دینے کی تک نہ بنتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی اس کا یزدان فاروقی پر اثر کیا شدید ہوگا یا وہی لا تعلقی کا موسم چھایا رہے گا۔ پھر نانو کو جواب بھی تو دینا تھا، اوپر سے جمشید بھی کل آ رہا تھا۔ جب تک میں دی جان کو ٹھیک ڈکلیئر نہیں کرتا وہ ہرگز تندرست نہیں ہوں گی۔ آپ یہیں رہیں گی، ہم دی جان کو نرس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے ابا محترم سے میں خود نمٹ لوں گا۔ لہجے کو بہاروں سا کر کے بھی اس میں سختی ملانا کیسے بولتا؟ آخر کو وہ دراب حیدر کا یار تھا، تھوڑا اس کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ میں یہاں رکی تو وہ میرا آپ سے نکاح کروا دیں گی، جو نہ میں چاہتی ہوں نہ آپ۔ اچھا ہے کچھ نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے روانہ کر دیں۔ یہ سب وہ یزدان کی کو دیکھ کر مر کر بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کی سانسیں تو بس یزدان سے نظر ملتے ہی اکھڑنے لگتی۔ فوراً سنبھل کر پاس سے گزری اور بھاگ گئی۔ بے وقوف بکری، ابھی اسے نقصان اور فائدے کے بیچ کا فرق نہیں پتہ چلا۔ اسے کلاسز دینے کے لیے مجھے دراب کی اجازت چاہیے، جو اس جنم تو ملنے سے رہی۔ خفت کے مارے بڑبڑاتا یزدان آرزو پھیلی فلاور بم کی خوشبو ہاتھ سے یوں جھٹک رہا تھا جیسے اس کے احساسات دبانے کے ساتھ ان ہواؤں پر بھی حکمرانی ہو۔ ڈرائیور کی کال پر وہ سر جھٹک کر لیب لاک کرتا نکلا، اور یہ الگ تھلگ فاروقی مینشن کا ہی دوسرا حصہ تھا جو صرف پورا یزدان کی لیب پر مشتمل تھا۔ وہ پہلے تو اس نکاح کا پنگا جاننے کے لیے سیدھا فہمیدہ صاحبہ کے پاس پہنچا، جو لان میں ہی دھوپ سیکتے کنو کھانے کے ساتھ کسی سہیلی سے مسکرا کر فون پر گپے لگا رہی تھی۔ بند کریں فون ذرا محترمہ، یہ کیا سن رہا ہوں؟ کون سا نکاح دی جان؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے سر مسلط ہونے کا۔ اب بھرپور غصے مگر تمیز و ادب لیے وہ دادوں سے فون لے کر بند کیے میز کی سطح پر رکھے روب جھاڑتے بولا، وہ بھی تو اس کی دادی تھیں۔ سلویٰ کچھ دور ہی لان کے آخری کنارے گھاس پر بیٹھی یزدان کی ماں نو گوچی کو اس کا کھانا دینے کے بعد پیار سے اس کو لاڈیاں کر رہی تھی، جو ایک رشین کیٹ تھی۔ فہمیدہ اور یزدان نے بیک وقت سلویٰ کو دیکھا۔ مطلب تمہیں مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں سلویٰ سے معذرت کر لیتی ہوں۔ فہمیدہ کے جواب پر یزدان یکدم چونکا، دادوں کے دونوں بازو پکڑے روکا۔ اچھا سنیں تو، سیریس ہیں کیا آپ؟ وہ بکری مان گئی، اس کے ابا جی مان گئے، چاچا چاچی مان گئے۔ یزدان کی گویا جان سی نکل رہی تھی۔ دی جان مشکوک ہوئے اپنے لاڈلے کو گوری۔ فی الحال تو دلہا تک نہیں مانا لگ رہا، باقی تو بعد میں آتے ہیں پتر۔ تو تم نے سنا نہیں، لڑکی لڑکا راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں مسائل ہے میرے بچے تو ٹھیک ہے، سلویٰ اور جمشید کی شادی کے لیے اچھا سا جوڑا سلوا لینا، پھر وہ کل پاکستان آ رہا ہے۔ جمشید کا نام سننے کی دیر تھی کہ یزدان کے پورے جسم کا لہو ابل اٹھا۔ اس جمشید کی قبر کھود دوں گا اگر اس نے میری عورت پر نظر بھی ڈالی۔ فی الحال اس ٹاپک کو بند رہنے دیں، خدا کے لیے دی جان، مجھے بھی اہم کام سے نکلنا ہے۔ میں رات ڈنر کے بعد آپ سے سیکرٹ میٹنگ کرتا ہوں، تب تک اس بکری سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ تان کے اندر رقابت کی لگی آگ سے فہمیدہ کو حوصلہ ملا، ورنہ ایک ہفتے سے وہ خود یہی سوچ رہی تھی کہ سلویٰ کو تو منا لیں گی، پر عین وقت پر انہی کا پوتا بے پرا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میری عورت، ہائے میں قربان جاؤں اپنے کاکے پر۔ یزدان تو کھولتا آگ اگلتا نکل گیا، پر دی جان کی ہفتے سے جو سوچنے کی زیادتی سے طبیعت اوپر نیچے تھی، اب لگ رہا تھا پرفیکٹ ہو گئی۔ جبکہ گوچی کے نرم ملائم خوشبودار بال سہلاتی سلویٰ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے واپس کل پھر سے جہنم جانا ہے، لیکن دل اس بار جانے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ فائنلی ہفتے کی مہلت ختم ہوتے ہی یزدان پھر سے لیزے کے آبائی گاؤں پہنچ گیا۔ سردی اپنی شدت پکڑ رہی تھی، نومبر ختم ہوتے ہی دسمبر کے سوگوار رنگ فضاؤں میں گل چکے تھے۔ یزدان جب کوٹ چڑلا نامی اس چھوٹے سے علاقے میں موجود چودھریوں کی بڑی حویلی پہنچا تو وہاں کے منشی نے ہی اسے اپنے ساتھ لے جا کر مردان خانے بٹھایا، چائے پانی سرو کیا اور بتایا کہ شمشیر چودھری کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ یزدان کو یہاں بیٹھے وہ دودھ پتی پیے ابھی 2 منٹ ہی گزرے کہ ویل چیئر پر بیٹھا سانڈ جسے والا آدمی مردان خانے میں داخل ہوا۔ یزدان نے فوراً سے اٹھنے کی کوشش کی، پر شمشیر چودھری سے زحمت نہ کرنے کا اشارہ کیے قریب ہی آ رکا۔ اس پہاڑ جیسے آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ یزدان کو کافی ترس آیا، پر جب یہ خیال آیا کہ اس مردود نے لیزے کے ساتھ کیا کیا تو فوری اپنے ترس کا گلا گھونٹا۔ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے سکی اپنی گن بھی جیکٹ کے اندر دبا کر آیا تھا۔ ہو جوان، پچھلے 1 ہفتے سے تم مجھ سے ملنے کے لیے کس لیے منتظر تھے؟ شمشیر کی آواز بھی خوفناک سی تھی۔ یزدان نے تھوڑا گردن اکڑائے کدورت سے اسے دیکھا۔ کچھ اہم معاملہ تھا چودھری شمشیر، میری بات تحمل سے سننا کیونکہ اپنے دفاع کے لیے میرے پاس سب موجود ہے۔ یزدان کی تمہید شمشیر کے ماتھے پر پہلے ہی بل ڈال گئی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟
بگڑا لیزے نور تمہارے ہی ایک کسان کی بیٹی، اس کے بارے انفارمیشن چاہیے، کس لیے بنی ہوئی اور اسے کس گناہ پر سنسار کیا کر کے مارا گیا۔ یزدان کو لگا تھا شاید اس پر ہی شمشیر اس کا قتل کر ڈالے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ شمشیر کے چہرے پر رضیت چھا گئی۔ یہی سکھی کے لیے ہائی وولٹ کا جھٹکا رہا۔ پسند تھی وہ خیا والی لڑکی مجھے، چاہ بیٹھا تھا جوانی کا غرور کہو یا نا پرستی کہ اس کے باپ کے گھر جا کر رشتہ مانگنا مجھے میری شان کے خلاف لگا۔ ہم مالک ہیں اس گاؤں کے۔ تبھی اس کے باپ ابراہیم کے ہاتھوں کچھ کٹی گندم کے گودام کو آگ لگوا دی اور اس کے بدلے اس کی لیزے ونی مانگی۔ وہ اسی دکھ میں میاں بیوی مر گئے۔ میں لیزے کو لے آیا، نکاح ہوا۔ میں نے سوچا جب تک اس کا یہ غم مدھم نہیں ہوتا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور جب اس کی تکلیف ہولی ہوئی تو اسے بتاؤں گا اپنے پیار کا۔ پر ایک ہفتے بعد وہ رو رو کر بے ہوش ہوئی، اور جب طبیبہ نے اس کا معائنہ کیا تو وہ امید سے نکلی۔ میں نے اس کا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا۔ شمشیر یہاں رکا جبکہ یزدان کو لگا اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ بس پھر کیا، بہت مارا میں نے اسے ان ٹانگوں سے جو اس کے اگلے دن ہی مفلوج ہو گئی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کٹوانی پڑی۔ اور اس کی آنکھ کھا گئی میری بری جوانی۔ 7 سال میں مجھے 7 موذی بیماریاں لاحق ہوئیں جس سبب مجھے مصنوعی ٹانگیں بھی نہ لگ پائیں۔ میں نے اس کے پیٹ میں اتنے ٹھڈے مارے تھے کہ تمہاری سوچ ہے۔ میرے سے پورے گاؤں کے سامنے پتھر مارے گئے تب تک جب تک وہ لہو لعان ہو کر گر نہ گئی، اور پھر سنساری کا میدان خالی ہوا۔ سے پوری رات وہیں چھوڑا جانا تھا تاکہ روایت کے مطابق اس بد کردار کو گیدڑ کتے اور بالے چیر پھاڑ دیں۔ شمشیر پھر سانس کھینچے رکا۔ یزدان کی آنکھوں میں نمی اور نفرت اتری، لیکن صبح اس میدان میں وہ تو کیا، اس کا نشان بھی نہ ملا۔ ایک دن گزرا تو لیزے نور کے آبائی گھر کی تلاش کے وقت اس کا نکاح نامہ ملا، یعنی وہ مجھ سے پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی۔ وہ یقیناً وہ بچہ جائز بھی تھا اور اپنی باکردار ماں کی کوکھ میں تھا۔ وہ نکاح نامہ صرف اس جگہ سے جلا تھا جہاں اس کے شوہر کا نام لکھا تھا، جس سبب مجھے مزید کچھ علم نہ ہوا۔ میں نے مفتی سے بات کی اور اپنا اور لیزے کا ناجائز نکاح ختم کروایا، اور اس حیا والی کو غائبانہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو اس کے پیروں میں پڑ کر معافی ضرور مانگوں گا۔ میں پچھلے 7 سالوں سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوں، پر نہ مجھ سے جیا جا رہا ہے نہ موت آ رہی ہے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اب تم بتاؤ، تم لیزے نور کو کیسے جانتے ہو؟ اس کے گھر والے تو نہیں ہو؟ شیر کی آنکھیں حلقوں کی زد میں تھیں۔ وہ اپنی کہانی سنائی یزدان کی طرف دیکھنے لگا جس سے بول پانا اس لمحے دوبر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گردن میں کسی نے کن چھری کھونپ دی ہو۔ ایک دل چاہا شمشیر کے سینے سے اس کا کلیجہ نکال لے، پر شمشیر چودھری تو خود چلتا پھرتا مردہ بن چکا تھا۔ اس کو مارنے سے کیا مل جاتا؟ اسے اللہ نے سزا دے دی تھی۔ تمہیں انسان کہتے شرم آ رہی ہے مجھے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے شمشیر چودھری۔ اس لڑکی کے ساتھ جس نے برا کیا آج وہ تڑپ رہا ہے، شنائل دراب، اور تم، اللہ نہ کرے وہ مری ہو۔ اسے مرنا نہیں چاہیے ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم سے پھر حساب لینے آؤں گا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ وہ میری منہ بولی بہن تھی۔ یزدان اٹھا اور جھک کر شمشیر کی کن پٹی پر انگلی رکھ کر ٹھوکے ہونہار آنکھوں اور اسپاٹ لہجے میں کہے دمکاتا ہوا وہاں سے نکلا، جبکہ شمشیر اذیت سے مسکرا دیا۔ وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ وہاں سے گاڑی تک پہنچے یزدان کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ لیزے کی تکلیف سن کر برداشت نہ ہو رہی تھی۔ لیزے، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ مطلب جو کچھ ہوا اس میں سارا قصور مقدر کا تھا؟ تم اور دراب تو معصوم نکلے۔ سارا کیا کرایا تو نصیب کا ہے، جو تم دو کا بہت سخت ہے۔ وہ بچہ، وہ دراب کا بچہ تھا جسے اتنی اذیت سے ختم کیا گیا۔ لیزے کیسے زندہ بچی ہوگی؟ دراب کو کیسے مرنے سے بچاؤں گا؟ لیزے یہ سب سہ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ نازک سی معصوم سی لڑکی، کیا پتہ اس ظلم پر زمین خود پھٹ کر اسے خود سے ڈھانپ گئی ہو۔ یا اللہ، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے یہ سہنے کی قوت دیں۔ یہ سب دراب سنتے ہی مر جائے گا۔ یزدان نے بالوں میں ہاتھ پھیرے، گہرے سانس بھرے، پر حلق میں گھٹن، اذیت اور تیر پیوست تھے کہ سنبھلنا مشکل ہوتا دکھائی دیا۔ پلیز لیزے، مال تک تو ہی تو جانا ہے۔ تم بھلے کچھ مت خریدنا لیکن مجھے کمپنی دے دینا۔ میں باران کے لیے بھی ایک پلے اسٹیشن لوں گی، سے پرومس کیا تھا۔ چلو نا، ویسے بھی ورک ٹائم اوور ہو گیا ہے اور باران کی چھٹی کو بھی 3 گھنٹے باقی ہیں۔ فیکٹری آفس کی ڈائے ڈپارٹمنٹ کی انچارج شیلا لیزے کی کافی اچھی کولیگ تھی، اور آج اتفاق سے فیکٹری آنر کے بیٹے کی انگیجمنٹ کے سبب وہ سب کو ہی ہاف چھٹی دے گئیں، تو شیلا بضد تھی کہ لیزے اس کے ساتھ شاپنگ پر چلے۔ پلے اسٹیشن میں ایسے اسی من دلا دوں گی، تم ایسا تکلف نہیں کرو یارا۔ میں جانتی ہوں تم پر تمہارے پیرنٹس کی ذمہ
ذمہ داری ہے سو پیسے سنبھال کر رکھا کرو، ویسے بھی باران کو آؤٹ ڈور گیمز زیادہ پسند ہیں اور اس کے پاس اتنا اچھا ٹیب بھی ہے۔ رہی بات مال جانے کی تو تمہیں پتہ ہے مجھے ایسی جگہوں پر جانا پسند نہیں، دم گھٹتا ہے۔ اپنا فون اپنے پرس میں ڈالے لیزے نے بھرپور ڈالا، پر شیلا صاحبہ کو سر سے اتارنا ناممکن تھا۔ 2 کلو کا منہ پھلائے وہ اس سے پہلے جاتی، لیزے نے ہتھیار ڈال دیے اور روٹھی سہیلی کو پکڑ کر اپنی سمت پلٹایا۔ آئندہ میری باران کے لیے محبت کو تکلف مت کہنا یارا، وہ مجھے بالکل بچوں کی طرح عزیز ہے، اور اب تو میں تمہارے لیے بھی اپنے جیسا ڈریس لوں گی۔ میں نے تمہیں اہم نیوز تو دی نہیں، بابا کو ان کی جاب مل گئی واپس، تو یہ ٹریٹ سمجھ لو۔ شیلا کے حلوس کے آگے لیزے گویا ہار گئی، لیکن انکل کی جاب کا سنے بہت خوش ہوئی اور ساتھ چلنے پر آمادہ بھی ہو گئی۔ ایک نیا دیسی ریسٹورنٹ کھلا ہے، وہاں کا پاستا بھی ٹرائی کرتے ہیں، سب سے مزیدار ان کی بلڈنگ ہے، بالکل گرسی، اور اوپر پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں، فل پرائیویسی اور پرامن ماحول۔ مجھے میم شمائلہ نے سجیسٹ کیا کہ کافی اچھا پاستا بناتے ہیں، چلو نکلتے ہیں۔ دونوں ساتھ ہی پہلے مال نکلی۔ لیزا زیادہ ہجوم اور رش والی جگہوں پر سیف فیل نہ کرتی تھی، اس کے ہاتھ کانپتے تھے، لیکن شیلا کے آگے اس کی چلتی کم تھی۔ لیزے مال میں گھومنے کے بیچ کچھ گھبرائی رہی اور تب سکھ کا سانس لیا جب وہ لوگ ہجوم سے نکل کر اس بہت خوبصورت ریسٹورنٹ پہنچے۔ نیچے کے بجائے دونوں اوپر کی پورشن گئیں کیونکہ وہاں فش ایکویریم تھا جو آنے والوں کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ چاروں طرف سے بلڈنگ اوپن تھی اور ارد گرد دور سرسبز پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ دوسری اچھی چیز کہ وہاں عام لوگ نہیں بلکہ قدرت کے دل دادا ہی جاتے، تو اس لحاظ سے رش بھی بہت کم تھا۔ لیزے نے چادر اتار کر فولڈ کیے کرسی پر ٹکائی کیونکہ پرائیویسی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ ڈارک بلو اسکرٹ کے سنگ وائٹ بلو اینڈ بیبی پنک ڈاٹ ٹاپ کے ہمراہ بال کھولے، ہائی ہیل سینڈل پہنے، نیچرل میک اپ کے سنگ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹاپ پر ایک لوز سا سویٹر پہنا تھا جس نے لیزے کو کافی وارم کر رکھا تھا، جبکہ شیلا تو صرف جینس ٹاپس پہن کر جیکٹ چڑھائے، بال حد سے زیادہ کرل کیے، ہائی ہیلز میں پٹاخہ لگ رہی تھی، جبکہ لیزے ماڈرن ہو کر بھی دیسی وائبز دیتی بہت کیوٹ لگتی تھی۔ دونوں نے ہلکی پھلکی باتیں کی، اسی بیچ پاستا آ گیا جو دیکھنے سے ہی کافی ٹیمپٹنگ لگا۔ اسی ریسٹورنٹ کے اوپر والے پورشن میں ہی اچانک 3 عدد میلز انٹر ہوئے، اور چونکہ لیزا سامنے بیٹھی تھی تو تبھی اپنا سر ڈھانپنے کو، اپنا اسکارف بیگ سے نکالنے کو گردن موڑے پلٹی ہی کہ سامنے سے آتے دوراب حیدر کو دیکھے اس کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے، اور خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ اسی لمحے میں بھی وہ بھی اپنے کلائنٹس کو بیٹھنے کا کہتا دوراب ٹھٹکا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے، پہچان چکے تھے، ایک دوسرے کی موجودگی مان چکے تھے۔ قیامت تو اب آئی جب بے احتیاط دراب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ لیزے کی آنکھیں سرخ ہوئیں، فوراً پلٹتے ہی وہ شیلا کی طرف دیکھنے لگی جو مزے سے پاستا ٹھوس رہی تھی۔ تبھی حلق میں تھوک نگلتی لیزے ایک ہاتھ میں اپنا بیگ دوسرے سے چادر لیتی اٹھی اور دوڑی، مگر اس کے عقب سے کوئی چلایا لیزے، لیزے کے ہاتھ سے چادر اور بیگ اس پیچھے سے چلاتے دراب کی آواز پر وہیں چھوٹا، اس کا اسکارف بھی گرا۔ لیکن وہ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ نکلی، دوراب بھی پیچھے ہی دوڑا۔ لیزے رک جاؤ، وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، مگر لفٹ بند ہونے کے سبب لیزے وہاں سے نہ جا سکتی، باہر کھلے ایریا کی طرف دوڑی جو ایک طرح ٹیرس تھا، مگر وہاں راستہ نہیں بلکہ چھوٹی سی ریلنگ تھی جو لگ بھگ 12 سے 14 فٹ کا فاصلہ تھی۔ لیزے کنارے تک پہنچے رکی کیونکہ بھاری قدموں کی چھاپ پیچھے تھی تو آگے موت۔ لیزے کا دل اپنے عقب میں قریب تر آتے دوراب کو محسوس کرتے تھمنے لگا۔ میرے قریب مت آنا، لیزے اس چھوٹے سے کنارے پر جا کر پوری قوت سے مڑ کر چلائی۔ دراب نے 7 سال بعد اسے سلامت دیکھ کر گویا مدتوں بعد سانس لی، پر باخدا اس کی وہ آنکھیں۔ لیزے یہاں ہو جاؤ، گر جاؤ گی، میری زندگی میں واپس آ گئی تم، مجھے اس خوشی کو فیل کرنے نہیں دو گی کیا؟ دراب کے آزردہ سوال پر لیزے کی آنکھوں میں خون اترا۔ لیزے نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ریلنگ پر چڑھی، وہ ہلکے تک داڑا اور اس کی طرف دوڑا، پر وہ جان ہار چکی تھی۔ تمہاری زندگی میں واپس آنے سے بہتر ہے کہ میں حرام موت مر کر جہنم چلی جاؤں، اتنی نفرت کرتی ہوں میں تم سے دوراب حیدر۔ اس کے جسم سے نکلی آخری ہچکیاں سوگوار موسم کے دامن میں ہی ہوا کے دوش پر بکھر گئیں۔ نہیں، اب نہیں، میں پھر سے تمہاری موت نہیں سہ سکتا لیزے، رحم کھاؤ مجھ پر لیزے، مجھے مار دو اپنے ہاتھوں سے پر مت جانا۔
تراب نے اس کے لڑکھڑاتے پیر دیکھتے پھر سے منت کی، پھر گر گرایا، پر وہ باران کے لیے جتنی لیزے جیتی جیتی لیزے ایسا کبھی نہ کرتی۔ پر وہیں سر میں اٹھتی ٹھیس پر وہ دھراب کی آنکھوں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے گر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا کنارے آیا، وہیں سے ارد گرد دیکھتے کچھ فاصلے پر بنی چھوٹی دیوار کی طرف بھاگتے چھلانگ لگاتے جب تک نیچے پہنچا بہت لوگ جمع ہو گئے، جبکہ لیزے کے سر سے خون نکل کر زمین رنگ گیا۔ ایک لمحہ تو دوراب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ کرنے کے انداز میں لیزے کے پاس ہی بیٹھا، مجمع والے ہی کوئی ایمبولینس کو کال ملا گیا۔ میں کہیں کا نہیں رہوں گا، مجھے سزا دو، مجھ سے دور جانے کو یہ راستہ نہیں لیزے، سنو ایسا مت کرنا، میری اپنے ہاتھوں سے جان لو لیزے، میرے سامنے پھر سے مت مرنا۔ اس کے چہرے کو چھوئے، وہ اس کا بے جان زمین پر پڑا ہاتھ چھوئے سے چومتا اس کی طرف جھک کے بولا، پر وہ سانس نہیں لے رہی تھی، اس کے چہرے کی تکلیف تھم گئی۔ تراب اپنی آنکھوں کے سامنے سے بے جان دیکھ کر خود بھی پتھرانے سے پہلے چلا اٹھا۔ قیامت تو اب آئی تھی۔ جاری ہے، فائنلی ہو ہی گئی ہے ریکارڈ، لیکن شور کے لیے بہت معذرت، اگلی قسط ایک دن کے گیپ سے آئے گی اور لانگ ہوگی۔ یہ بتائیں 5 تفصیلی چاہیے آپ کو یا ایک ہی قسط میں پورا کروں؟ جو آپ بتائیں گے ویسا ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چینل لازمی سبسکرائب کریں، ملتے ہیں 5 ایپیسوڈ میں۔ کل نہیں آئے گی ایپیسوڈ کیونکہ میں تھوڑی بزی ہوں، تو انشاءاللہ لمبی اور مزیدار ایپیسوڈ اسی طرح کی دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا ضرور، اور بھولیے گا مت یہ بات۔ بائے۔